الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تجھ کو سونے دے بوہے تے نگاہ دیا کی تجھ کو سونے دے بوہے تے نگاہ دیا کی تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطا ہوندیاں ویکھی حیا کرے سترتی تے نبی دی آلدہ بندیا حیا کرے سترتی تے نبی دی آلدہ بندیا قبر وچ اپنیاں بندیا حیا ہوندیاں ویکھی قبر وچ اپنیاں بندیا حیا ہوندیاں ویکھی بصیری برے رو کے سنا سر دیا ناتا بصیری برو رو کے سنا سر دیا ناتا کرم ہویا اندر شفا ہوندیاں ویکھی کرم ہویا تے اندر کرم ہویا تے اندر شفا ہوندیاں ویکھی ہے دردا جڑے تے نہیں کرتے ادب زہرا ہے دردا تو
نانو سزاوا ہندیاں ویکھی تو ایتھے اوتھے نانو سزاوا ہندیاں ویکھی جگ سونے دبو ہے تے نگاہ ہدیا ویکھی تو منگل حسنین دا صدقہ عطا ہدیا ویکھی بٹھا کے کول بچیا سنا شبیر دیتے سے بٹھا کے کول بچیا سنا شبیر دیتے سے تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاوا ہندیاں ویکھی تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاوا ہندیاں ویکھی حشر نبی لجپال میں عاجز حشر دے روز جدے نبی لجپال میں عاجز تو تپاں جاندیاں ویکھی تو تپاں جاندیاں ویکھی تے چھاواں ہندیاں ویکھی تو تپاں جاندیاں ویکھی تے چھاواں ہندیاں ویکھی حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جو آیت کریمہ پڑھی ہے سب سے پہلے اس کا مختصر ترجمہ سماعت فرما دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ طیبۃ کلمۃ طیبہ کلمہ یعنی پاکیزہ بات کی مثال بیان فرماتا ہے کہ فرمایا کہ پاکیزہ بات اصلها ثابت و فرعها فی السماء کہ یہ ایسی ہے کہ جس کی جڑیں زمین پہ مضبوط ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا کہ جس کا پھل ہر وقت مل رہا ہے اور مومن کھا رہے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهَا تیرے رب کے حکم سے۔ اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اس بات کو سمجھیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کی تشریح مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر بیان کی ہے کہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے۔ اور مراقبے کے اندر اور مراقبے کی جتنی منزلیں طے ہوتی ہے جو 36 اسباق ہے، ہر بزرگ کا اپنا طریقہ ہے، قادری والوں کا، چشتی کا، نقشبندیوں کا، سہروردی کا، تو یہ جتنی منزلیں طے کرتے ہیں یا ولایت کی جتنی منزلیں طے ہوتی ہیں ان سب میں اس کلمے کے سبق ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس کلمے کے 4 حصے بنائے گئے۔ پہلا ہے لا الہ، لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ، الا اللہ، تیسرا جو سبق ہے اللہ اللہ، چوتھا سبق ہے اللہ،
تو یہ تمام اسی کلمے سے لیے گئے اسباب. تو اس لیے فرمایا کہ جس یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وزنی اور اتنا شان اور مقام والا عطا کیا ہے کہ تمام انبیاء اسی کلمے کا ورد کرتے رہے، حضرت آدم سے لے کے تا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. اور فرمایا کہ جب یہ بندہ مومن صدق دل سے ایک مرتبہ پکارتا ہے لا الہ الا اللہ، تو فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک نور کا ستون ہے. سبحان اللہ، نور کا ستون ہے. حضور فرماتی ہے جب بندہ مومن اس کلمے کو پکارتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ ستون حرکت کے اندر آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اسکن یا باپ، اے ستون ہے دروازے خاموش ہو جا. وہ کرتا ہے مولا میں کیسے خاموش ہو جاؤں، میرے پڑھنے والے کو جب تک تو بخشے گا نہیں میں حرکت کرتا ہی رہوں گا. میں حرکت کرتا ہی رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا میں نے تیری بات کو سن لیا ہے اور اس کلمے کو پکارنے والے کی میں نے بخشش کر دی ہے. پھر حضور فرماتی ہے مکتوب علی باب الجنہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا، میں نے اس کا ملاحظہ کیا، اس کا مشاہدہ کیا. دروازے کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نیچے لکھا تھا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اور فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اعذبہ، میں اسے عذاب نہیں دوں گا، میں اسے عذاب نہیں دوں گا کہ یہ کلمہ اس قدر وزنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طور میں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی. عرض کی مولا میں چاہتا ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، اور ایسا وظیفہ ہو شان والا کہ میں اس کو پڑھتا ہی رہوں، اور روحانی معاملات میں اور مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہو. مقام نبوت بہت بڑا مقام ہے، اور پھر نبوت بھی اور پھر مقام کلیمیت بھی ہو، اللہ سے کلام کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو. تو اللہ نے فرمایا کلیم اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ نہ رکھی، کہنے مولا یہ تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، کوئی اور وظیفہ. فرمایا نہیں یہی وظیفہ کرو لا الہ الا اللہ. اس میں نفی اس بات کا ذکر بھی ہے، ایک علیحدہ راز ہے، بڑی باریکیاں اس میں نکات ہیں. تو کلیم اللہ کہنے لگے یا اللہ کوئی اور وظیفہ. فرمایا اس کو ہلکا نہ جاننا، اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، یہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ پھر بھی وزنی ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ. اس کلمے تیرا نیارے نے ان ڈب دے پیڑے تارے نے سینوں سے والا اس کلمے تیرا نیارے نے ان ڈب دے پیڑے تارے نے. سرو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ. اللہ کا عرش پہلے پانی کے اوپر تھا، اور پانی کے اوپر یہ سکون نہیں حاصل کر رہا تھا، قرار نہیں پکڑ رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جبریل عرش کے ماتھے پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے لکھا تو عرش ساکن ہو گیا، عرش ساکن ہو گیا، عرش کو قرار آ گیا، سکون میں آ گیا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے عرش کی تخلیق کی تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہی کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات آسمانوں میں بھی یہی کلمہ دیکھا، یہاں تک کہ جنت کے اوپر اور جنت کے برتنوں اور کٹوروں کے اوپر، اس کے درختوں کے اوپر، فرمایا جنت کی زمین کے اوپر میں نے اسی کلمے کو لکھا ہوا دیکھا۔ فرمایا جڑا کلمے دا ورد پکان میاں، جڑا کلمے دا ورد پکان میاں، اتے جنت تیرے لان میاں، کیونکہ پر جڑا کلمے دا ورد پکان میاں، اتے جنت تیرے لان میاں، میوے پھل بیشتی خار میاں، پڑھو لا الہ، اور جڑا کلمے دا ورد پکاوے گا، جڑا کلمے دا ورد پکاوے گا، اتے رب دیا رحمت پاوے گا، جڑا کلمے دا ورد پکاوے گا، اتے رب دیا رحمت پاوے گا، جنت وچ ہسدیا جاوے گا، پڑھو لا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اور جب انسان کہتا ہے صدقے دل سے من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو سچے دل سے یہ پڑھ لیتا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فی کلام الآخر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے اگر مومن کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے، مسلمان کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیران پیر روشن ربی حضرت میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی فرمایا جب آخری گھڑیاں آئیں تو یہی کلمے کا تکرار چل رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، ثم لا تتکلموا، اس کے بعد پھر کوئی کلام نہ کیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کلمے کا ورد کرتے ہوئے دنیا سے راہی ملک بقا ہو گئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا نقشبند سلسلے کے عظیم پیشوا ہے، فرمایا وہ اس کلمے کا ورد کرتے ہوئے فرمایا جب اس کی عروج و کمال تک پہنچتے فرمایا اپنا پتہ نہ رہتا، فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ بیٹھے اعظم شانی، میری کی شان سب سے بلند ہے، میں ہی بڑا حق کے اوپر ہوں۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ تو دعویٰ بہت بڑا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ فرمایا جب میں اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤں، جب ذکر اللہ سے میری زبان تر ہو جائے، فرمایا کہ اس وقت تلوار مار دینا میری گردن کے اوپر۔ مریدوں نے کتنے وار کیے؟ فرمایا میں ہوتا تو کٹ جاتا، میں ہوتا تو کٹ جاتا۔ فرمایا کوئی اور ہی بول رہا ہے، اسی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، کرتے کرتے پھر کہتا ہے تو اللہ میں بندہ، کرتے کرتے پھر کہتا ہے میں اللہ تو بندہ۔ بعض بات ایسا بھی جاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب اس مقام پہ پہنچے، ظاہری تو فتویٰ لگانے والے بہت ہیں لیکن فقیروں کی محفل ہے، فرمایا جب اس مقام پہ پہنچتا ہے نا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر بندہ نہیں ہوتا، پھر کوئی اور ذات جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا قلب المؤمن فی مقام عرش اللہ، فرمایا اللہ زمین و زمان سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، جسم و اجسام سے پاک ہے، سمت و جہاد سے پاک ہے، فرمایا لیکن وہ کہیں نہیں سما سکتا، اگر سمانے پہ آئے تو فرمایا بندہ مومن کے دل میں اس کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دل دریا سمندر ڈونگے او کون دلا دیا بیچانے ہوں او بچے پیڑے
وچے ونج مہاڑے وہ چودہ تب دلے دے اندر اتنا سا دل ہے انسان کا، لیکن فرمایا نوارو تجلیات کا جب ورود ہو جائے، جب دل کی اندر کی کھڑکی کھل جائے، فرمایا کشف کی کیفیت پیدا ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، قلب روشن ہو جائے، فرمایا کہ چودہ تب دل دے اندر اور تبو ماغ اتانے میں قربان یا حضرت باہو جو سویو رب پوچھانے میرے دوست اس کلمے کو لازم کر لے اپنے جسم کے اوپر، اپنے تصورات کے اندر، اپنے مراقبے کے اندر، اپنے خیالات کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی اس کلمے کا ہوقہ دیتا رہا، اس کلمے کی پکار کرتا رہا. حضرت آدم جب اپنی امت کی طرف تبلیغ اسلام کرنے لگے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. پھر حضرت نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور قیامت تک چلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی پکار ہر نبی نے کی ہے، ان کا ورد زبان یہی رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کرتے رہے، اس کلمے کی طرف بلاتے رہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر سے کہا اے چاچا میں تجھے اور تیری پوری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور میں جس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں آ جاؤ. چاچا بتگر تھا آزر، اور دوسرے بیٹوں کو بت بنا کے دیتا ابراہیم علیہ السلام کو. آپ بھی لے جائیں، اس کی تعریف کرنا تب بکے گا، جب تک تعریف نہ ہو مال بکتا. کہا چاچا فکر نہ کر، ایسی تعریف کروں گا پھر ہے رب دا نام. فرمایا کہ ہو کے ہوکا دے وے وچ بازارے تے سونا نبی ربانا لے لو پت لے لو یارو او جس دوزخ دے وچ جانا. یہ اس لیے ہوکا دے رہے تھے شاید کسی کا دل مائل ہو جائے اور کلمہ پڑھ لے جنتی ہو جائے. جب مڑ رہے تھے تو ایک عورت اوپر سے آواز دینے لگی یا ابراہیم علیہ السلام میرے کو ایک خدا دے دو. کہا تیرے پہلے خدا کا کیا بنا؟ کہا چور آیا تھا کل اٹھا کے لے گیا. کہا یہ کیسا خدا ہے جو چوری ہو جاتا ہے؟ آج تجھے ایسے خدا کا پتہ دیتا ہوں، ایسے خدا کی طرف بلاتا ہوں کہ جب تو بیمار ہو جائے تو اسے پکارے تجھے شفا دے دے، جب تو اس کا مدد کے لیے پکارے تیری مدد بھی کرے، جب تو رات سو جائے اس کے حوالے کر کے گھر کو آرام کرے تیرے گھر کی حفاظت بھی ہو جائے. وہ عورت کہنے لگی ہے خلیل اللہ اس رب کے لیے تحفہ بھی ہونا چاہیے، کوئی بڑا نذرانہ ہونا چاہیے. کہا میرا رب دیتا سب کو ہے، لیتا نہیں ہے. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی زمین و آسمان میں میرے پروردگار کا ہے، میرا مالک میرا خالق پروردگار تمام کائنات کا مالک و مختار ہے. فرمایا کہ وہ اتنا سا کلمہ صدق دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کا سچے دل سے پڑھنا تیرا کام ہے، تیری خطاؤں کو بخشنا میرے رب کا کام. وہ ادھر توجہ نگاہ ابراہیم بھی تھی، ادھر تبلیغ ابراہیم بھی تھی. شرع صدر ہو گیا، حجابات اٹھتے چلے گئے، پردے اٹھتے چلے گئے، ایک ہی نظر کے اندر مقام قصد کی منزلیں بھی طے ہو گئی. پڑا جب لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئی تو اس کلمے کے بڑے راز ہیں. اور فرمایا کہ
ہر نبی یہ پڑھتا رہا اور کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے تو جبریل نے بتایا۔ حضرت نوح نے بھی یہی کہا مجھے جبریل نے بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ہر پیغمبر یہ بتاتا رہا قوم کو کہ اس کلمے کو پڑھو۔ کہا کس نے بتایا؟ کہا مجھے اللہ کا مقرب فرشتے جبریل نے بتایا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، تاجدار عالم کی باری آئی، فرما ہادی عالم کی باری آئی، محسنیت انسان کی محسنیت اور محسن اعظم کی باری آئی، فرمایا عرب کے تاجدار کی باری آئی، حضرت آمنہ کے لخت جگر کی باری آئی، فرمایا کوہ سبیرہ کی چوٹی پہ اعلان کیا آقا قول لا الہ الا اللہ۔ قوم نے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے کس نے بتانا تھا، میں تو اس ذات کو خود دیکھ کے آیا، سبحان اللہ، میں نے اس رب کا دیدار کیا۔ رأیت ربی بی احسن صورتی، ان لوگوں میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ اور میں کہتا ہوں صحابہ بڑے خوش نصیب ہیں، کسی کو کلمہ خواجہ ولی مقصد پڑھائیں، کسی کو کلمہ خواجہ معین الدین پڑھائیں، کسی کو کلمہ حضرت غوث پاک پڑھائیں، لیکن اے صدیق اکبر تیری عظمت پہ قربان ہے، سبحان اللہ، اے فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار تمہاری عظمت پہ جانے قربان ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں کلمہ پڑھانے والے نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ٹائم بھی مغرب کا قریب ہو رہا ہے، تو بس یہ واقعہ بیان کر کے بات انشاءاللہ مغرب کے بعد کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی پاک نے فرمایا کلمہ پڑھ لیں۔ حضرت کی آقا کلمہ پڑھنے کے لیے تو آیا ہوں، لیکن ایک اللہ اکبر اس کلمے تیرا نیارے نے ڈب دے تارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ لال مدینے آئے نے، بی بی جنت خاتون بجائے نے، نبی پاک نے گود کھٹائے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا تینو کلیا کرے تو کڈن گے، جا جنگل دے وچ چھڈن گے، وچ قبر تے تینو دبڑ گے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پنجرا بہت پرانا ہے، اس پنچھی نے اڑ جانا ہے، اے پنجرا بہت پرانا ہے، اس پنچھی نے اڑ جانا ہے، جا جنگل ڈیرا لانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ،
اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر کیا آپ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے؟ تو عرض کی آقا میں کلمے کے لیے ہی حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی نبی آیا، رسول آیا، تو اس نے کوئی نہ کوئی دلیل پیش کی ہے، معجزہ پیش کیا ہے، تو آپ بھی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی۔ تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے اے ابو بکر تیرے لیے وہ 12 عربی اشعار ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی آقا میں تو بڑے بڑے شعراء سے ملا، فرمایا فلاں کنیسے کے اندر جو تو نے رات گزاری تھی، سبحان اللہ۔ اور وہ عبرانی اور سریانی زبانوں کا عالم، توریت اور زبور اور انجیل کا عالم، صحائف آسمانی کا عالم، اس نے میری شان کے اندر تمہیں 12 اشعار لکھ کے دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ صدیق اکبر دل کے اندر خیال کرنے لگے کہ یہ تو میرا اور اس کا مسئلہ تھا، حضور تو وہاں موجود ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیسے بتا دیا؟ تو ان کا دھیان جب ادھر گیا تو پھر فوراً خیال آیا یہ دلوں کی حقیقتیں اور دلوں کے راز سوائے نبی کے کوئی نہیں جان بے سکتا، شک۔ اور نبی کی عطا سے یہ علم اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی عطا کیا ہے۔ بے شک۔ دلوں کے راز کے معاملات ان کے اوپر واضح ہو جاتے ہیں۔ فوراً حضور کا کلمہ پڑھا، نبی پاک کا کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ صدیق اکبر کو بھی کلمہ پڑھانے والے حضور ہیں۔ حضرت فاروق اعظم حضور نے فرمایا لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ان کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ایمان کی خاطر جھک جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محنت اور تبلیغ سے عثمان غنی بھی دامن اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا، یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور بلا کر انہیں سمجھاؤ اور انہیں ڈراؤ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ دین اسلام قبول کر لیں، ورنہ یاد رکھو قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ اور دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے دور نبوت میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ بھی یہی کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے اپنے عز و اقربا کو بلایا کیونکہ تبلیغ کا بہترین طریقہ اپنے گھر سے ہے، کیونکہ گھر والے اگر عمل کریں گے تو پھر وہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اور یاد رکھو جس گھر میں ذکر اللہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرض پڑھ کے سنتیں اور نوافل گھر میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ وہاں بھی ذکر اللہ کیا کرو، قیامت کے دن یہ در و دیوار یہ مقامات انسان کی گواہی دے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں جہاں سجدہ کیا ہے وہ مقامات بولیں گے مولا اس نے ہمارے اوپر سجدہ کیا بے ہے۔ شک۔ سبحان اللہ۔ جن جن غاروں کے اندر اولیاء اللہ نے عبادتیں کی ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ راہیں وہ غاریں وہ مقامات سب گواہ بن جائیں گے، بے شک۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دسترخوان لگوا دیا، سفرہ لگا دیا، دعوت طعام پیش کی، کیونکہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ جو بتایا گیا وہ تو کھانا ہے۔ کھانا کھلا کے حضور نے پھر اپنا مقصد اور مدعا بیان کر دیا، اس لیے آپ فرماتے ہیں اطعام الطعام، کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، ولین الکلامی، اور کلام میں شائستگی ہو، کلام میں محبت ہو، کلام میں چاشنی ہو کہ ایسی باتیں نہ کی جائے جس سے لوگ منتشر ہو جائیں، اور ایسی گفتگو نہ ہو کہ لوگ آپ سے بدزن ہو جائے، بلکہ ایسا کلام کیا جائے کہ جو سخت دل ہے وہ بھی نرم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے ادعو الی سبیل
ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ صوفیہ کی تعلیم ہے، یہ اولیاء اللہ کی تعلیم ہے، اور اللہ کا قرآن ہے کہ لوگوں کو اے محبوب بڑی حکمت عملی سے بلاؤ، اور حکمت عملی حضور کی زبان سے تو حکمت جاری ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیوں نہ جاری ہو؟ اس لیے کہ آپ کا کلام رب کا کلام ہے، آپ کا کلام، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، رسول کا کلام یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن وحی مطلوق ہے اور حدیث وحی غیر مطلوق ہے، جو رسول نے فرما دیا وہ وہاں قبول ہو گیا، جو وہاں سے حکم جاری ہوا اور رسول نے قبول کر لیا، اس لیے اللہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے رب کی اطاعت کر لی، بے شک سبحان اللہ، کہ میٹھے میٹھے بول تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے بول تیرے بول کملی والیا، کجلے دے آسیاں دے بول کملی والیا، اور عارف کری نے بڑی کمال کی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کا کلام اتنا پیارا کلام ہے، اتنا پیارا کلام ہے، کسی شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں، کسی مصری میں بھی نہیں، کسی پھل میں نہیں، فرمایا کک سواد نہ مشری اندری تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں ہوئے نہ ساریاں چیزاں نالو تے گلاں سنے دیاں مٹھیاں، فرمایا کہ قریش نے جو ہے قبیلے سے آپ کے خاندان والے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد نبی پاک نے زبان نبوت سے فرمان جاری ہوئے، فرمایا لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضرت آپ صادق الوعد ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، بے سہارے کو سہارا دیتے ہیں، بے سمجھو کو اچھی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور آپ اچھا کلام کرتے ہیں، آپ امین ہیں، لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، آپ صادق الوعد ہیں، آپ وعدے کو پورا کرتے ہیں، آپ کی زبان سے جب بھی نکلا ہے سچا کلام ہی نکلا ہے، سچا کلام ہی نکلا ہے۔ حضور نے فرمایا سنو پھر، میں نے جس زبان سے ہمیشہ سچا کلام کیا ہے اسی زبان سے میں تمہیں کہتا ہوں پڑھو لا الہ الا اللہ، فرمایا اس کلمے کو پڑھ لو جہنم سے آزاد ہو جاؤ اور بتوں کی بندگی سے آزاد ہو کے خدا کے دامنے توحید میں آزاد ہو جاؤ، اس کلمے کو پڑھ لو۔ بس آپ کا یہ فرمانا تھا، ان کے چہرے کے اوپر سلوٹیں ظاہر ہو اور ترش نگاہوں سے دیکھنے لگے اور آوازیں کسنے لگے، لیکن یاد رکھو انسان کو تبلیغ اور دین کی طرف بلانے میں شرمانا نہیں چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا علی لوگوں کو دین کی دعوت دو، تمہارے ذریعے اگر کوئی ایک بھی دین کے اندر داخل ہو گیا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس بڑی محفل میں جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، ایک 8-10 سال کا بچہ کھڑا ہو اور اس بچے نے بڑی محفل میں اٹھ کے کیا کہا، میں آج اس بڑی محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں آج اس بڑی محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، اور میں زندگی پر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ عمر تو چھوٹی ہے لیکن جذبہ ایمانی بڑا، عمر چھوٹی ہے لیکن ان کے ان پر نگاہ مصطفیٰ کا کرم بڑا ہے کہ حضور کی نگاہیں پڑ رہی تھی،
علی کی آنکھوں کے اوپر بھی، علی کے چہرے کے اوپر بھی، علی کے سینے کے اوپر بھی، علی کے دل کے اوپر بھی. تبھی فرمایا شہنشاہ ولایت پیشوائے اولیاء علی مرتضیٰ. سبحان اللہ. فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت، اور لوگوں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. کلمہ پڑھا تو حضور نے پڑھایا، فرمایا کہ نبی پاک نے کلمہ پڑھایا. یاد رکھو جس کو کلمہ پڑھانے والے خود اللہ کے محبوب ہو. فرمایا ان کی زبان بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، ان کے دل بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کی روحیں بھی کلمہ پڑھ rہی تھی. تو یاد رکھو یہ اللہ والے دل کے اوپر توجہ کرتے ہیں. فرمایا زبانی کلی مہرے کوئی پڑیدا، وہ دل دا پڑیدا کوئی ہوں. اشارہ دیا جا رہا ہے. فرمایا ذکر اللہ ایک ذکر جہری ہے، ایک ذکر خفی ہے. سلسلہ نقش بند میں ذکر خفی ہے، اور بعض صالحین نے فرمایا ہے کہ ذکر خفی ذکر جہری سے 70 درجے افضل ہے. سبحان اللہ. اور سلسلہ قادری چشتی سہروردی کے اندر ذکر جہری زیادہ مرتبہ مقام رکھتا ہے. نقش بند کے ذریعے جو سلسلہ چلا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ہاں ذکر خفی ہے. سبحان اللہ. فرمایا زبانی کلی مہری کوئی پڑے دا. پھر ذکر 3 قسم کا ہے. ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر حبانی ہے، اور ایک ذکر ارکانی ہے. سبحان اللہ. فرمایا ذکر لسانی زبان سے ذکر کرنا، ذکر حبانی یعنی حب کے اندر اس کے عشق کے اندر ڈوب کے اللہ کا ذکر کرنا سبحان اللہ. ہے، اور ایک ہے ذکر ارکانی یعنی انسان کا ہر عضو اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ. ہر عضو اللہ کا ذکر کرے. اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو. فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام کو بھی اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس مقام پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ جو ہے دوسری جگہوں کو پکارتی ہے. کیا تیرے اوپر بھی کوئی اللہ کا ذاکر گزرا ہے؟ کیا تیرے اوپر بھی کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا بیٹھا ہے؟ فرمایا وہ جگہ پکڑ کرتی ہے میں بڑی خوش نصیب ہوں، میرے اوپر اللہ کا ذاکر بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا. اس لیے فرمایا صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام بھی اللہ کا ذکر کرو، جب بستر پہ چلے جاؤ تب بھی اللہ کا ذکر کرو، جب کام کر رہے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو. یہ ہاتھ کار والے دل یار والے، سبحان اللہ. ہاتھ کار والے دل یار والے. فرمایا زبانی کلی مہری کوئی پڑی دا، وہ دل دا پڑی دا کوئی ہوں. فرمایا جتھے کلمہ وہ جتھے کلمہ وہ دل دا پڑھیے تے ملے زبان نہ کوئی ہو. دل دا کلے معارف پڑھی دے باہو تے جانے کیا گلوئی ہو. اے کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو اور میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. جب یہ ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے فرمایا 7 نسلوں تک یہ فیض جاری و ساری ہوتا ہے. فرمایا انسان مر بھی جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، لیکن ذکر پھر بھی اللہ اللہ دل کر رہا ہے کیونکہ دل زندہ ہو گیا. اور فرمایا جس نے ذکر اللہ سے اپنے دل کو، اور حدیث ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور جو ذکر نہیں کرتے اس کی مثال مردہ کی ہے. فرمایا اللہ اللہ
کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، دو جہانوں کی حقیقت بھئی ان کے پیمانے میں ہے۔ یہ کیوں اللہ والوں کی محفل میں آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں، ان کے مرید کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والا توجہ کر کے دل کی کائنات کو زندہ و جاوید کر دیتا ہے۔ جب دل زندہ ہو جائے تو پھر دل کے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی۔ انسان کے اندر کی دنیا آباد ہو جائے تو فرمایا ظاہری دنیا بھی آباد ہے۔ اسی مقام کے اوپر جب انسان پہنچتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو عزت کا تاج عطا فرمایا، بزرگی کا تاج عطا کیا، شرف کا تاج عطا کیا۔ فرمایا اگر انسان دل زندہ کر لے تو انسانیت بھی ہے، انسان بھی ہے اور اس میں انسانیت بھی ہے۔ لیکن خیال کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے، ذکر اللہ مل جانا اور پیر کامل کا ملنا بھی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ذکر اللہ کا ملنا، اس کی تعظیم کرو، احترام کرو اور یہ غنیمت جانو کہ کوئی فقیر کوئی درویش اللہ والا مل جائے۔ یہ اللہ والے نہیں کہتے کہ ہم اللہ والے، نہیں، بلکہ ان کے چہرے خود بتا دیتے ہیں اللہ والے۔ یہ تو چباتے ہیں، ہماری تعریف بھی نہ کرو، کوئی ہم پیر پور کوئی ہم وہ نہیں ہے، یہ عاجزی و انکساری ہے، لیکن ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کی تعظیم کریں، ان کی محفل کو غنیمت جانے، گرچہ خواہی ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، کہ اللہ کا قرب چاہتی ہو تو اللہ والوں کے قرب میں آ جاؤ، ان کی محفل میں آ جاؤ، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ اور آج مراقبہ ہوگا، جو ذکر لینا چاہے حضرت سے وہ ذکر لے سکتا ہے، اور پھر ذکر لے کے نا اس کو جاری بھی رکھنا ہے۔ جاری کیسے ہوگا؟ جب بھی نماز پڑھی تھوڑی سی آنکھیں بند کی، دل کی طرف توجہ کی، اور توجہ کی تو دل آپ دیکھیں گے اللہ اللہ کر رہا، محسوس کریں گے۔ یہ جو بتاتا ہوں پچھلے سال بھی بتایا تھا، 7 لطائف ہے۔ یہ سر جو ہے یہ سلطان الاذکار ہے، یہ بادشاہ ہے، اور اس طرح دل ہے، یہ لطیفہ ہے، اس طرح یہ 5 یہ ہے، 2 یہ ہے، یہ 7 ہے۔ اور جب اللہ والا توجہ کرتا ہے یہ 7 پھڑک رہے ہوتے ہیں، یہ 7 اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کرتے کرتے بعض صالحین اللہ والے یہ سانس روکی اور ذکر جاری ہو گیا۔ فرمایا کہ ایک سانس کے اندر 10 تسبیحاں نکل گئی، 15 تسبیحاں نکل گئی، 18 تسبیحاں نکل گئی۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور فرمایا یہ جب چلتے ہیں نا یہ اللہ والے تو ایک مقام آتا ہے جسے مقام فنافیت کہتے ہیں، فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ میں اس کی باریکیوں میں جاؤں، جب فنا فی اللہ کا مقام بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ جو فنا فی اللہ اصل میں یہی بقا فی اللہ ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ انسان کے اعضاء الگ الگ ہو کے اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ فنافیت کا مقام ہے، اور یہ جس کو حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں پڑھو، اور وہ توجہ فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کامل جب مرید ناقص کے دل پہ توجہ کرتا ہے تو وہ ناقص نہیں رہتا، وہ بھی کامل ہو جاتا ہے۔ ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو، میں سدا سہاگڑ ہوئی ہوں۔ جب تک وہ دنیا میں رہے وہ زندہ ہے، فرمایا قبر میں چلے جائے تب بھی زندہ ہے، حشر کے دن اٹھیں گے تو زندگی ہی زندگی ہے۔ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار، فرمایا یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ مکان بدلتے ہیں۔ وہ جنائی نماز پڑھیا تے او کدی بھی نہ مردے، ولیاں دے درباراں تے
تے یارو اج وی دیوے بلدے اللہ والا کسی انسان پہ توجہ کرے تو وہ بھی اللہ اللہ، جانور پہ توجہ کرے تو وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ درخت کے اوپر توجہ کرے، درخت سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہے، کلیم اللہ کو نہیں آتی تھی، رب نے تجلی ڈالی تو اس درخت سے آوازیں آ رہی ہے۔ در و دیوار پہ حضرت نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کسی نے کہا حضور معراج پہ کیسے گئے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ سمجھ کر نہیں سمجھ آ رہی، آپ نے دیوار کو حکم دیا، دیوار ہی چلنے لگ گئی۔ تو اللہ والے جہاں توجہ کرتے ہیں وہاں معاملات ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ پہ توجہ کرے، پہاڑ سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہے۔ فرمایا ان کے لیے کائنات کچھ بھی نہیں ہے، جدھر بھی ان کی نگاہیں اٹھتی ہے ادھر ہی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی صحبت کو بہت بڑی سعادت سمجھو۔ کیوں اصحاب کہف کا کتا کیوں لگ گیا ان کے پیچھے؟ اللہ نے اس کو سوچ دے دی تھی نا، ہے تھا تو جانور، کوئی شریعت کا مکلف تو نہیں تھا، نمازیں تو نہیں پڑھی تھی، روزے حج زکات کوئی معاملہ نہ تھا، بس اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی یہ میرے ذکر اللہ کرنے والے ولی ہیں، ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ جب ان کے پیچھے لگا تو انہوں نے پتھر اٹھا کے چھوٹے چھوٹے مارے کہ یہ پکڑوا ہی نہ دے، اس کی آواز پہنچی تو بادشاہ کے نمائندوں کو خبر ہو جائے گی اور دقیانوس کے سپاہی ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، کہا میں بھونکنے والا نہیں ہوں، میں تو تمہاری صحبت میں رہنے والا ہوں، تو شاید تمہاری صحبت سے میرا کام بھی ہو جائے۔ اور نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاوا، اور نیکا بندیاں دی صحبت بدلے مت میں بھی بخشیا جاوا۔ جب اللہ والے اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انوار و تجلیات اترتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو جا رہے تھے نا تو آپ کو پیر و مرشد نے یہ وصیت کی تھی، قطب الدین بختیار کاکی وشی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بیٹا مسعود جہاں جہاں بھی اللہ والا ملے نا ان کی زیارت ضرور کرنا۔ اور غوث پاک جب اجازت لے کے ماں سے چل رہے تھے، حبینی للہ عز و جل یا مت اللہ، اے میری ماں اللہ کے لیے مجھے اجازت عطا فرما دے۔ تو کہا کیا کرو گے؟ کہا اشتغل بالعلم، میں علم کے اندر مشغول ہوں گا، وازور الصالحین، جہاں اللہ اللہ کرنے والے ملیں گے میں ان کی زیارت کروں گا۔ تو یہ غوث پاک کا بھی عمل ہے، خواجہ غریب نواز کا بھی عمل ہے، اولیاء اللہ کا یہ طریق رہا ہے، ان کا شعار اور شیوا رہا ہے، جہاں بھی اللہ والے ملتے ہیں ان کی زیارت کو پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ دل میں سچی محبت رکھنی چاہیے، سچی محبت رکھنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں غار کے اندر چلا گیا اور میں وہاں گیا تو وہ بزرگ اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ نماز کی حالت میں نماز پڑھی، سلام پھیرا، کہنے لگے فرید آ گئے ہو، فرید آ گئے ہو۔ کہا کہ میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تھا، وہ کیسے جان کے؟ فرمایا جب تو ارادہ لے کے چلا تھا ہماری نظر تیرے اوپر تھی، ہماری نظر تیرے اوپر تھی۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں نماز پڑھ لی گئی، میری گفتگو شروع ہوئی اور میں نے دیکھا 2 شوربے کی پیالیاں اتری اور 4 چپاتیاں اتری، کھانا کھایا، کا فرید اب جا، زیادہ دیر ادھر آپ نہیں رہ سکتے، ادھر بڑے انوار و تجلیات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نکلنے لگا نا تو میں نے اس بزرگ کی ٹانگ دیکھا آدھی کٹی ہوئی، ٹانگ کٹی۔ کہا حضور جاتے جاتے اس سے پردہ تو اٹھا دیں اس رات سے۔ کہا نہ پوچھو، کہا نہیں حضور بتائیں۔ کہا زیادہ اسرار ہو تو پھر فرید میں بتاتا ہوں۔ کہا مجھے اس غار میں 70 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 70 سال۔ کیا انہیں دنیا نہیں پیاری تھی؟ انہیں خاندان پیارا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن باوجود اس کے فرمایا وہ سب سے الگ ہو کے اللہ کی یاد میں غار میں چلے گئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے جس نے اپنے نفس کو مار لیا، اپنی خواہشات کو ترک کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے مسافر بن گئے،
فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہترین مہمانیاں ہوگی. فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ان کے لیے جنت کے میوے بھی ہے، جنت کے پھل بھی ہے، ان کے لیے پاکیزہ عورتیں بھی ہیں، ان کے لیے خیمے لگے ہوئے ہیں، حوریں بھی ہیں، ان کے غلام بھی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے لیے شراباً طہورا، شراب طہور کا اہتمام بھی ہے. فرشتے ان کی غلامیاں کریں گے. فرمایا وہ نور کے تکیے لگائے ہوئے نور کے تکیوں کے اوپر جلوہ فرما ہوں گے. قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ اللہ کے ایسے عاشق ہوں گے. معراج کی رات میں نے ایک مکان کو دیکھا. کہا جبریل ذرا اس کا دروازہ تو کھولو. کیا جانتے ہو کون ہے؟ آقا مجھے پتا نہیں ہے، یہ تو میری تخلیق سے بھی پہلے کا ہے. سبحان اللہ. اور کہا کہ اس کو کبھی کھلا دیکھا؟ کہا نہیں. تو کہا جبریل اس کو کھولو. عرض کی مولا کیا حکم؟ فرمایا کھول دو. فرمایا اس کے اندر حضرت نبی پاک فرماتے ہیں درۃ فی مسئلۃ المعراج ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے عاشق چھپے ہوئے تھے، انہیں نور کی زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا اور وہ اللہ اللہ پکار رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. فرمایا اللہ نے ان کے اوپر جنت پیش کی، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی. اللہ تعالیٰ نے دنیا پیش کی تب بھی توجہ نہ کی. اللہ تعالیٰ نے جہنم کا مشاہدہ کرایا تب بھی توجہ نہ کی. کسی طرف دیکھتے نہیں. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تیری ذات ہی چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے ٹوٹ کر اللہ فرماتا ہے وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اس بزرگ نے رات سے پردہ ہٹایا، کہنے لگا فرید 70 سال ہو گئے. شروع کی بات ہے کہ میں اس غار کے دروازے پہ نفس نے کہا کہ جاؤ تھوڑا سا باہر نکلو. ایک عورت آتی تھی بکریاں چرانے، تو دل نے کہا کہ تھوڑا باہر نکلو، اس سے تھوڑی گڑی باتیں ہی کر لو. تو کہا یہ خواہش دل میں پیدا ہوئی، کیونکہ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے انسان کو. اور خاص کر یہ یاد رکھنا جب آپ سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوں گے نا، اس وقت شیطان کے بڑے وار ہوتے ہیں. اس وقت اگر پھسل گیا تو ساری محنت بیکار ہے. کہ جڑا اللہ دے ولیاں دا کریدا اے سنگی، اس کچ تے بھی آوندا اے ہیرے دا رنگ. جڑا اللہ دے ولیاں دا کریدا اے سنگی، اس کچ تے بھی آوندا اے ہیرے دا رنگ. اس ہیرے دا رہندا نکاڈی وی مل، جیڑا ٹٹ کے ڈگ پے کسے ہار جو. یہ بڑی آزمائش کا مقام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، فرمایا استقامت اختیار کر گئے. دوستا غور کرنا، فکر کرنا، یہ ان اللہ جو کہا ہے اس سے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اولیاء اللہ ہے جو دنیا میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، قبر میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کلمے کو بولتے نہیں ہے. ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اور عمل کی ضرورت نہ پڑے. فرمایا کہو قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقم، پھر اس پہ قائم ہو جاؤ. فرمایا پھر تمہیں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرمایا آزمائشیں بڑی ہیں، شیطان نہیں چاہتا روئے سلوک کی منزلیں طے کریں. کیونکہ غوث پاک کے پاس ایک آیا تھا جو 360 ولیوں کے پاس گیا. کتنے؟ 360. ہر ولی نے کہا تو مردود ہے چلا جا. کیوں؟ ہم جب سفارش کرنے لگ جاتے ہیں ادھر سے حکم ملتا ہے یہ مردود ہے اس کو نہ آنے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ 360 ولیوں کے لڑ لگا، لیکن بات کسی نے کہا باب سلطان الاولیاء پہ چلا جا. اب وہ کہا بغداد شریف کے اندر ہے پیران پیر روشن زمین حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی. سن فریاد پیران دے پیرا تے میری عرض سنی کر در کے ہوں وہ بیڑا اڑیا بیڑا
در کے کہ دل نورانی راز یزدانی تے میری خبر لے آؤ جٹ کر کے اور پیر جنا دے میرا باہو پیر جنا دے میرا باہو کیوں کندی لگی دے تر کے وہ کہنے لگے ہے مسعود فرمایا کہ چند سال گزرے تھے مجھے عورت آتی تھی بکریاں چرانے دل میں خواہش پیدا ہو گئی ایسے ہی تو ساری رات اللہ اللہ کرتے رہتے ہو دن بھی کرتے رہتے ہو کیا ہوا اگر تھوڑی دیر اس سے باتیں کر لیں کہا بھی یہ سوچ کے قدم بڑھایا تھا آواز آئی بڑے جھوٹے ہو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے اور جاتے غیر کی طرف ہو یہ دعویٰ میری محبت کا ہے اور جاتے عورت کی طرف ہو ادھر غیر کی طرف جاتے ہو کہا بھائی یہ خیال آیا میرے ٹانگ کی کاٹ کہا کہ تیری سزا یہی ہے اور اب اللہ نے سارا بندوبست توبہ قبول ہو گئی ولایت بھی مل گئی اب روز میرے لیے آسمانوں سے چپاتیاں بھی اترتی ہیں شوربہ بھی اترتا ہے بابا فرید فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت کے اندر میں بیٹھا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر ہے ان کی زبانوں پہ کلمہ جاری ان کی دل کی زبان کے اوپر بھی کلمہ جاری بابا فرید جب پاک پٹن تشریف لے آئے نا تو جہاں آج آپ کا مزار ہے نا یہ جگہ آپ نے خریدی سی ایک ہندو سے اور چاند دن گزرے تو حضرت کے مرید بھی بڑھنے لگے یہ اللہ والوں کی طرف لوگ خود ہی کھینچے کھینچے چلے جاتے وہ نہیں کہتے کہ آؤ بلکہ خود ہی جو روح پکیلہ ہوتی ہے نا وہ خود ہی جاتی ہیں مقناطیس بھی خالص لوہے کو ہی کھینچتا ہے تانبے کو یا پیتل کو نہیں کھینچتا ہے جس کو نہیں کھینچتا لیکن لوہا ہو تو کھینچ لیتا ہے اور جو دل اللہ کے ذکر کے لیے چل نہیں گئے ہیں وہ خود ہی چلتے ہیں خود ہی اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ وجاہدوا فی سبلنا جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہماری راہ میں نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اپنی راہ کے دروازے ان کے اوپر کشادہ کر دیتا ہوں یہاں تک کہ حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے ٹکڑا خرید لیا لوگ پڑھتے چلے گئے وہ بے ایمان ہو گیا کہنے لگا یہ اس کو تو معاملات بڑے بڑے لیکن وہ دکاندار لوگ نہیں تھے دکانیں بہت کھل گئی ہے اور سودا بیچنے کے لیے سارے جو کامل لوگ ہیں نا وہ یہ دکانداری نہیں کرتے پیری فقیری وہ مانگتے بھی نہیں توجہ نہیں کرتے دنیا کی پرواہ نہیں کرتے دنیا خود ان کے پاس گھسیٹتی ہوئی آتی ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہے اور حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میرے سامنے دودھ بھی پیش کیا گیا شراب بھی پیش کی گئی میں نے دودھ کو پسند کیا جبریل عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے اور آپ کی امت فطرت کے اوپر رہے گی فرمایا کہ ایک عورت آوازیں دے رہی تھی دائیں بائیں میں نے توجہ نہ کی میں آگے بڑھتا چلا گیا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے یہ دنیا تھی اگر آپ کی اس کی طرف توجہ کرتے تو دنیا غالب آ جاتی خدا کا شکر ہے آپ نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی سبحان دنیا جی فتن والتالیو کلاب دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دعویٰ ہو گیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا لیکن وہ جو تھوڑا سا کاغذ لکھ کے دی گیا تھا وہ دیمک کھا گئی تھی کہا میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہا پھر زمین ہمارے والے کرے یا اللہ کیا کروں فرمایا فرید توجہ کرنا زمین کی طرف اللہ والے توجہ کرتے ہیں نا ابھی تو بات کر رہا تھا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے جو نہیں کرتے ذکر خدا کل وہ پچھتائیں گے اللہ اللہ کرنے سے دل میں نور ہے اللہ اللہ کرنے سے دل میں نور ہے جو نہیں کرتے ذکر خدا وہ اس نعمت سے محروم ہے حضرت بابا فرید نے دیکھا
اکٹھے ہو گئے سارے، جب گٹا لگ گیا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر تصور کیا زمین کی طرف اور کہا زمین بتا تو کس کی ہے؟ سبحان اللہ. زمین سے کلام کیا، اللہ والوں کی باتیں اللہ والا ہی جانتا ہے. فرمایا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرمانے لگے اے زمین بتا تو کس کی ہے؟ ابھی بتایا کہ اللہ والا جب دل روشن ہو جائے جس طرح توجہ کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتی ہے، وہ چیزیں اب کلام ہو جاتی ہے. زمین کہنے لگی کہ ظاہری تو فرید کی ہوں، ظاہری میں فرید کی ہوں اور حقیقت میں رب کی ملکیت ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تیرے رب کا ہے. حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر وہ جتنے آئے تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہند کا جنگل ہے، افطار کا ٹائم ہے، افطار کرنی ہے. حضرت قطب الدین کو کہا یا فخر الدین کو کہا کہ تھوڑی سی آگ لے آؤ تاکہ ایک روٹی پکا لے، افطار کا اہتمام کر لے. وہ گیا، مرید تلاش کرتے، سخت سردی کی راتیں تھی اور روزہ ویسے سفر میں معاف ہے. سری مسئلہ سن لو. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر تمہارے اندر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے اس کو روزہ معاف ہے. لیکن صالحین سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے، وہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، سفر میں بھی نمازیں پڑھتی. یہ پچھلی میں نے مراقبے کی محفل میں یہ بیان کیا تھا. یہ جو لوگ چلے تھے اہل بیت والے، مکہ سے مدینہ، مدینے سے کربلا، کربلا سے شام، پھر واپسی کربلا، پھر مدینہ پاک، اور 28 منزلیں طے کی ہیں یا 40 منزلیں طے کی ہیں. ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹی ہے، سبحان اللہ. ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹی ہے، ان کی نمازیں بھی نہیں چھوٹی ہیں. تو اس لیے مسلمانوں غور و فکر کیا کرو. کیوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن 50 مقام پہ روکا جائے گا. کتنے مقام پہ؟ 50. تیسرا مقام جو ہوگا سوال ہوگا کہ نبی کی سنتیں ادا کی ہیں کہ نہیں کی. پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے. اگر سنت ادا نہیں کی تو اس کو لایا جائے گا حضور کے سامنے. یہ آپ کا امتی ہے اور اس نے آپ کی سنتوں کو ترک کیا ہے، تو کل پھر حضور کے سامنے چہرہ کون سا لے کے جائے؟ پچھتاوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے مراقبے کی محفل میں آئے ہو، آج سچے دل سے توبہ کرو کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے، انشاءاللہ. حقوق العباد ادا کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، رزق حلال کماؤ. اس لیے کہ ذکر اللہ تب جاری ہوتا ہے جب پیٹ میں حلال کے لقمے ہو. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اللہ فرماتے ہیں میں نے رسولوں کو بھی حکم جاری کر دیا ہے، رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ. جب حلال کے لقمے کما کے کھاؤ گے، پھر مرد کامل کی صحبت میں بیٹھو گے، وہ حلال بھی روحانیت بن جائے گی، اللہ والوں کی نگاہ کی توجہ کا باعث بھی ہو جائے گا. تو وہ جتنے آئے تھے سارے کلمہ. تو حضرت خواجہ معین الدین کے مرید قطب الدین گئے، کہا بابا میرے پیر و مرشد نے روزہ افطار کرنا ہے، تھوڑی سی آگ دے دو. کہا نہیں بابا یہ تو ہمارا خدا ہے. وہاں واپس آ گئے اور پیر کامل ساتھ چلے کہ ایسا مرید کامل ہووے وہ جڑا تو بھی بانگو وے چھٹے ہو وہ نال نگاہ تے ابھی 5 منٹ ہے بھائی، کہ نال نگاہ دے پاک کریندا تے سجی سبون نہ کرتے کر دے دا چیتا تے ذرا میل نہ رکھے. ایسا مرشد کامل باہو، ایسا مرشد کامل باہو میرے لولو دے وچ بسے ہوں. انہیں ذکر اللہ مل جائے مراقبہ کرے. حضرت بھی فرماتے ہیں اور اولیاء کا کلام بھی ہے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ادھر توجہ ہوگی
ہے جیسے بندوق سے شرح نکلتے ہیں نا تو اپنے مقام کی طرف دوڑتے ہیں. اللہ والا ایک مقام پہ بیک وقت توجہ کر کے ہزاروں کیا لاکھوں بھی ان کے قلبوں کو زندہ کر دے. توجہ ہوتی ہے اور ان کی ایک نگاہ سے فرمایا سہ کو ہاں دے میرا مرشد وسطا مینو وچ حضور دسیوے ہو. تو حضرت خواجہ معین تشریف لے گئے. کہا لوگوں یہ آگ جل رہی ہے 8-10 سال کا بچہ. کہا بابا ہمارا سال اپنے خدا کی نظر کرتے ہیں. کہا اگر تمہارا یہ خدا مجھے اور بچے کو کچھ نہ کہے پھر کیا کہا؟ بابا جی جو آپ کہیں گے وہی کر دیں. آپ نے بچے کو پکڑا آگ میں چلے گئے اور چند گھڑیاں ٹھہرنے کے بعد دیکھا بچہ بھی سلامت ہے اللہ کا ولی بھی سلامت ہے خواجہ معین الدین بھی سلامت ہے. کہا تم اس آگ کو خدا مانتے ہو میں حقیقی خدا کو ماننے والا ہوں جس نے اس آگ کو 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے. اب بابا پھر ہمیں بھی اس رب سے ملا دو ہمیں بھی اس رب سے ملا دو. آپ نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ چند گھڑیاں میں نے کلمے کے اوپر ذکر اللہ کے اوپر باتیں کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور حضرت صاحب کے ہاں کوشش کیا کریں جو کراچی میں رہتے ہیں وہ حاضری دیا کریں مراقبے شریف کی محفل کیا کریں مراقبے کے عمل کو جاری رکھیں. مراقبے کے اندر بڑی برکتیں ہیں. انسان کا اپنا بھی محاسبہ ہوتا ہے اپنے گناہوں کو بھی انسان دیکھتا ہے اور پھر رب سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی درگاہوں میں آنا ان کی خانقاہوں میں آنا صالحین کا عمل ہے. مرشد کامل مل جائے تو سعادت مندی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. یہ مرشد یہ جو پیران اعظام سے یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں قیامت کے دن ان کا پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن مرشد کامل اپنے مریدوں کو ساتھ لے کے جنت میں جائے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر کوئی قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ آئے. تو یہ اولیاء اللہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.